بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کا مقام و مرتبہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، باقی سارے کے سارے اعمال اس بندے کے لیے ہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، لیکن ان اعمال میں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کے اس فرمان عالی شان پہ توجہ کریں۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا دوسری حدیث مبارکہ میں کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی اس کو افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، دوسری خوشی اس کو اللہ رب العزت کے دیدار کے وقت نصیب ہوگی۔ تو یہ بھی اسی کا تسلسل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میرا دیدار ہی اس کی جزا ہے، میرا قرب ہی اس کی جزا ہے، میری معرفت ہی اس کی جزا ہے۔ تو گویا مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرا قرب پانے کے لیے، میری معرفت پانے کے لیے، میری رضا پانے کے لیے اور میرا دیدار پانے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں، میں خود اس بندے کا بن جاتا ہوں اور حجابات اٹھا کے اپنے بندے کو اپنا دیدار عطا کر دیتا ہوں۔ سامعین، یہاں پر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ باقی بھی ساری کی ساری عبادتوں کا مقصود تو اللہ کی رضا ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا ہے، حج ادا کرتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ تو ذہن سوال کرتا ہے کہ ساری عبادات کا مقصود تو اللہ کا قرب پانا ہے، تو رب کائنات نے بالخصوص روزہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد کیوں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا ہوں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو سامعین محترم، یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ باقی ساری کی ساری عبادات میں ریا کا شائبہ موجود ہوتا ہے، دکھلاوے کا شائبہ موجود رہتا ہے۔ کیسے کہ اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو سامعین، جس مسجد میں نماز ادا کریں گے تو باقی نمازی بھی تو دیکھیں گے کہ یہ بڑی خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر جب گھر سے نکلیں گے، گھر والوں کو بتائیں گے نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ جس گلی سے گزر کر مسجد جائیں گے تو گلی والے بھی دیکھیں گے کہ کیسا جوان ہے، اچھا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے۔ پھر نمازی مسجد کے اندر دیکھیں گے کہ یہ بندہ بڑی نمازیں پڑھنے والا ہے۔ تو جب دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو انسان کے ذہن میں ایک ریا کا شائبہ نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ لوگ مجھے دیکھ کر اچھا انسان کہیں گے۔ تو دنیا کو دکھا کے اچھائی لینا اور اپنا اچھا چرچا کروانا، تو سامعین یہی تو ریا ہے۔ پھر اگر حج کی عبادت کو لیں تو حج کے اندر بھی ریا کا شائبہ موجود ہوتا ہے کہ پہلے ہم نے پاسپورٹ تیار کروایا، پاسپورٹ دینے گئے، پھر اخراجات پیسے جمع کیے، پھر وہ پیسے جمع کروانے گئے، پورے گھر والوں کو بتایا، خاندان والوں کو بتایا، پورے محلے والوں کو بتایا۔ پھر جب حج کے لیے جانے لگے تو پھر سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ تو سامعین، حج کی ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ تو سارے کا سارا تسلسل دنیا داروں کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، ان کو دکھانے کے ساتھ ہے۔ اگر اندر اخلاص ہو تو بہت اچھا عمل ہے، مقبول ہے،
لیکن ممکن ہے کہ شیطان کسی وقت بھی ہمارے ذہن کو ورگلائے اور ہمارے ذہن میں یہ سوچ پیدا کر دے بھئی حج کرو، لوگ حج ہی کہیں گے، تو ریا کا شائبہ موجود ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ دیں، تو سامعین اگر اور کسی کو بھی نہ پتہ ہو تو جس کے ہاتھوں میں زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں یقیناً ذہن میں بات آ جائے کہ یہ تو دیکھ کر کہے نا کہ کتنا اچھا بندہ ہے، مجھے پیسہ دیتا ہے۔ ممکن ہے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں زکوٰۃ کے پیسہ اس کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کل میرے کام آئے گا، یہی ریا ہے۔ لیکن سامعین روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا کا شائبہ نہیں ہوتا۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اللہ کے سوا دوسرا کوئی بندہ جانتا ہی نہیں ہے اور جان ہی نہیں سکتا کہ کیا یہ روزہ سے ہے یا روزہ نہیں رکھا ہوا۔ اب سوچیں گے وہ کیسے؟ جب اٹھ کر سحری کی تو سارے گھر والوں کے تو سامنے سحری کی تھی، تو گھر والوں کو پتہ ہے کہ روزہ سے ہے۔ تو سامعین محترم کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے یا سمجھتے ہوں گے کہ اگر گھر والوں کے ساتھ اس نے سحری تو کر لی لیکن سحری کر کے بھی ممکن ہے اس نے روزہ کی نیت ہی نہ کی ہو۔ دن کے وقت میں وہ کمرے میں داخل ہو، فریزر کو کھولے اور جو شے اکیلے وہ کھانا چاہے پینا چاہے پی لے، تو گھر کے کسی فرد کو کوئی خبر نہیں کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ انسان اکیلا کسی پانی والی جگہ پہ جا کر اگر پانی پی لے، باقی سارا معاشرہ سمجھتا رہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وہ پانی پیتا پھر رہا ہے، اکیلے کھاتا پھر رہا ہے، تو کیا وہ سارے گھر والے یا معاشرے والے جانتے ہیں کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو سامعین اس لیے کہ روزہ وہ عبادت ہے جس کو کوئی دنیا کا عام انسان نہیں سمجھ سکتا، نہیں جان سکتا کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ روزہ صرف رب کائنات جانتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ اس میں ریا کی نہ گنجائش ہے، نہ شک ہے، نہ شائبہ ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ سامعین پھر جو بندہ اپنے مولا کو پانے کے لیے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، رب کائنات اس کو اپنا آپ عطا کر دیتا ہے، اپنا دیدار عطا کرتا ہے، اپنی معرفت عطا کرتا ہے، اپنی رضا عطا کرتا ہے۔ آئیے ہم بھی بڑے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کا دیدار پانے کے لیے روزہ رکھیں، تاکہ وہ مولا ہمیں بھی ان عشاق کے صف میں شامل کرے جن کو مالک کائنات نے اپنا دیدار عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔